بیان بنائی وہ بیان ہے، وہ دلیل ہے جو میرے لیے کسی جہت کسی یعنی پرانے کلام سے متعلق ایک ایسی چیز کو ثابت کرتا ہے جس کے لیے وہ پرانا کلام مستقل نہیں تھا، وہ وہاں سے نکلا ہی نہیں تھی وہ بات اس طریقے سے، وہ محتاج تھی، پرانی بیان اس بات کا ویٹ کر رہی تھی کہ دوسری بات آگے کیا کر دے، میرے لیے کوئی چیز ایڈ آن کر دے، کیا کر دے، ایڈ آن کر دے، جو ابھی بات گویا یوں سمجھ لیں بیان ابتدائی وہ ہے جس کے بعد کوئی بات کنکلوڈ ہو جاتی ہے، بس میں کہتا ہوں ختم ہو گئی بات، اس پہ اب کچھ بھی نہیں اضافہ ہو سکتا، اور بیان بنائی وہ ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، جو کچھ ایڈ کرتی ہے، کسی جہت سے آگے ایڈ کرتی ہے، یہ واضح ہو گئی۔ تو یہ بیان ابتدائی اور بیان، یہاں صرف نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جس کو وہ اظہار الشے اور اظہار ما فی الشے کہتے ہیں، صرف میں یہاں نوٹ کرا رہا ہوں، اظہار ما فی الشے بیان بنائی نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حدیث کو جب فرع کہتے ہیں تو وہ یہ بیان بنائی کا معنی نہیں ہوتا وہاں پر۔ اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ بیان ابتدائی ہوتا ہے، بیان بنائی ہوتا ہے، تو جو ہمارے فقہا کی روایت ہے، جب وہ بیان کا چپٹر لکھنے لگتے ہیں نا اصول فقہ کی کتاب میں، تو ان کی اصطلاح میں بیان کا مطلب بیان بنائی ہوتا ہے، وہاں وہ کیا مراد دے رہے ہوتے ہیں، وہ جب لکھتے ہیں نا کہ جی بیان 5 طرح کا ہے، امام بزدوی لکھتے ہیں بیان تقریر، ہاں بھئی جنہوں نے پڑھا ہے، کوئی پڑھے سبق کیا ہے، مجھے تو یاد ہے، کوئی طالب علم بیٹھا ہے جس نے پڑھا ہوا ہے، 5 کون سی ہیں جی، بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر، بیان ضرورت، بیان نسخ، 5، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 قسمیں وہ بنا رہے ہوتے ہیں بیان بنائی کی، ایڈ آن کیسے کیسے ہوتا ہے کسی کلام میں کوئی چیز۔ اب سب سے پہلے ہمارے مطلب کے لیے جو یہاں بات ہے وہ بیان تفسیر ہے، میں وہاں سے بات شروع کروں گا۔ دیکھیں دلیل لفظی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، 2 حال میں سے کسی ایک حال پہ ہوگی، یا تو ایسا ہوگا کہ میں اس لفظ کو سن کے جو لغت میں اہل زبان نے بنایا ہے یا کسی سوسائٹی کے عرف میں مشہور ہے، متکلم نے جب وہ لفظ بولا کسی جملے کے اندر، تو یا تو اس کو سن کر مجھے کوئی ایسی بات ذہن میں آئے گی کہ ایک سے زیادہ امکانات کی جانب میرا ذہن مساوی طریقے سے جوڑا ہوا ہو، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی، جیسے میں نے کہا حق، تو حق کا مطلب 1% ہے، 5% ہے، 10% ہے، پتہ نہیں لگا۔ قرو کا مطلب حیض ہے، یا جیسے قرآن میں، اب میں اس مثال کی طرف آتا ہوں، اقیم الصلاۃ، تو یہ کلام سن کر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی چیز کی اقامت مجھ پر کیا ہو گئی ہے، لیکن صلاۃ کیا ہے؟ عربی زبان میں صلاۃ ظاہر ہے دعا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو کیا شاعر نے مجھے یہ کہا تھا کہ دعا کرو بس کسی بھی طریقے سے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، شاعر نے خود اس کو کیا کیا ہے، میرے لیے اس کی کوئی تشریح مقرر کر دی ہے کہ یہ چیز مراد ہے، تو جب شاعر کا وہ بیان بنائی آیا تو اب مجھے پتہ چل گیا اقیم الصلاۃ کا یہ مطلب تھا۔ تو یہ کوئی کلام کی شرط نہیں ہوتی کہ پہلی دفعہ جب وہ جملہ بولا جائے تو ساری بات سمجھ میں آ جائے، ایسے دنیا کی کسی زبان میں ایسے نہیں ہوتا، لینگویج ایسے فنکشن ہی نہیں کرتی بھائی، اگر ایسا ہونے لگا نا تو ایک متکلم بیٹھ جائے اور وہ پھر سارا جملہ بول کے اٹھے، اور پھر بھی اس کے بعد جملے رہ جائیں گے، وہ لفظ میں مجمل، یہاں وقت نہیں ہے، لینگویج میں مجمل اتنا زیادہ ہوتا ہے، ایگریگیٹ دلالت والے الفاظ کے، اس کو بتانا پڑتا ہے کہ اچھا یہ میری مراد ہے۔ آپ کے گھر والا ایک سودا آپ کو لے کے نا، شیمپو لے کے آپ کو دکان پہ جا کے پتہ لگے گا، اوہ یہ تو 10 قسم کے شیمپو ہیں، آپ فون کریں گے اپنی بیگم کو، یہ شیمپو کون سا ہے، اس کو مجمل کہتے ہیں، لینگویج میں عام ہے۔ خیر، تو بیان تفسیر میں بتانے لگا تھا، بیان تفسیر ہمیں کہہ رہا تھا کہ لینگویج میں جب کوئی لفظ بولا جائے گا تو یا تو ایسا ہوگا کہ وہ بہت ساری یا ایک سے زیادہ چیزوں کی طرف میرے ذہن کو متوجہ کرے گا مساوی طور پہ، اور یا پھر وہ ایسا لفظ ہوگا کہ اس کو سن کے میرا ذہن کسی ایک مفہوم کو قبول کر لے گا کہ ہاں یہ چیز ہے، کسی ایک جانب کو وہ اولا قبول کرے گا کہ ہاں یہی ہے، دوسری جانب نہیں ہے، یا لفظ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر جب کسی ایک جانب میرے اندر راجح رجحان پیدا کرے گا وہ کہ یہ متکلم نے یہ ارادہ کیا ہے، تو یا وہ جزم کے ساتھ ہوگا، میں کہوں گا بات کنکلوڈ ہو گئی جی، اس میں مزید کوئی اضافہ، یا میں کہوں گا گمان غالب تو حاصل ہوا ہے لیکن اضافہ ابھی بھی ممکن ہے، بس اس سے زیادہ کوئی تیسری چوتھی پاسبلٹی نہیں ہے۔ بیان تفسیر جس کو امام بزدوی کہتے ہیں اور حنفی کہتے ہیں، وہ اصل میں وہ پہلی کیفیت ہے کہ بعض اوقات کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سن کر میرے ذہن میں ایک سے زیادہ معنی کا امکان کھلا رہتا ہے، پھر متکلم اضافی بیان لا کر کیا کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو متعین کر دیتا ہے کہ یہ میری مراد ہے،
جو اس کا بیان بنائی آنے کے بعد بیان تفسیر، جو وہ تو بیان بنائی اصل میں یہ جس کو بیان تفسیر میں کہہ رہا ہوں، یہ مشترک کا بیان ہوتا ہے یا مجمل کا بیان ہوتا ہے؟ اصطلاحی زبان میں مشترک وہ لفظ ہے جس کے ایک سے زیادہ معنی وضع کے اعتبار سے ہوں، جیسے چشمہ لفظ ہے، یہ پانی کی وہ بہتی ہوئی اسٹریم کو بھی کہتے ہیں، اور جو میں نے آنکھوں پہ لگایا اس کو بھی کہتے ہیں، اس کو مشترک لفظ کہتے ہیں۔ اور مجمل اصل میں مشترک کی ہی کیٹیگری ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ احتمالات سائملٹینیسلی اٹریکٹ ہوتے ہیں میری طرف، جیسے میں نے حق لفظ استعمال کیا۔ تو جب اس طرح کی کیفیت کو جیسے صلاۃ کا لفظ تھا تو اس کے بہت سارے امکان تھے، دعا ایسے، دعا ایسے، دعا ایسے، لیکن شارع نے آگے مقرر کر دیا کہ یہ ہے دعا، وضو کرنی ہے، کھڑے ہونا ہے، تلاوت کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کہیں گے یہ بیان تفسیر فرما دیا اللہ کے رسول نے، اخبار جو ہمارے لیے سنت سے آئی ہے۔ اچھا، اب یہاں یہ بات سمجھیں کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے، اچھا قبل اس سے کہ میں غامدی صاحب کے موقف کہوں، پہلے میں ذرا کلاسیکل بحث لے لوں تاکہ پتہ لگے کوئی نئی بحث نہیں ہے یہاں، یہ جو کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو کہتے ہیں نا کہ سنت پہلے ہے، اسے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں ایسی کئی الفاظ ہیں جو دراصل شارع کی اصطلاح ہے، صلاۃ، حج، جہاد، ایمان، کفر، یہ لغوی مفہوم میں نہیں ہے۔ ہمارے متکلم اصولیین یہ واضح کرتے ہیں کہ لفظ متکلم جب اس کو استعمال کرے گا نا تو لفظ اور معنی کا جو تعلق ہے با اعتبار متکلم کے استعمال یہ 3 حال پر ہوتا ہے، چوتھا کوئی حال نہیں ہے۔ یا متکلم وہ معنی مراد لے گا جو لغت میں جب وہ لفظ بنا تھا وہ اس نے معنی مراد لے لیا ہے، اس کو کہتے ہیں وضع لغوی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع لغوی۔ جیسے کرسی لفظ ہے، جیسے مینار پاکستان لفظ ہے، میں اگر اپنے جملے میں کہوں مینار پاکستان لاہور ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ زاہد صاحب نے یہاں مینار پاکستان سے مراد کوئی اونچی چیز نہیں لے لی ہے، بلکہ یا مینار پاکستان لاہور کے کسی اونچے آدمی کو نہیں کہا ہے مجازی معنی میں، بلکہ آپ کہیں گے کہ حقیقت، چونکہ کلام میں حقیقت ہوتی ہے تو مینار پاکستان سے یہاں کیا چیز مراد ہوئی ہے؟ وہ ایک خاص پارک کے اندر جو ایک خاص طرح کی عمارت ہے، تو اس کو کہتے ہیں میں نے وضع لغوی میں بنایا، وہ لفظ بنایا ہی اسی کے لیے گیا تھا۔ دوسرا ہوتا ہے وضع عرفی، بعض اوقات متکلم وضع لغوی میں لفظ استعمال نہیں کرتا، وضع عرفی میں کر لیتا ہے۔ وضع عرفی سے مراد وہ عام عرف ہے جس میں وہ لفظ استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے یہاں حقیقت اور مجاز کی بحثیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہاں میں ان پرتوں میں نہیں جانا چاہ رہا۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات متکلم نہ لغوی معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، نہ عام لوگوں کے سوشل کانٹیکسٹ میں جیسے استعمال ہوتا ہے ویسے استعمال کرتا ہے، وہ اس کی اصطلاح ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اقبال کے ہاں مکتب اور مدرسہ، یہ اصطلاح ہے اقبال کی، یہ نہیں کہ میں کسی ڈکشنری سے جان لوں گا اقبال مکتب کہہ کے کیا مراد لیتے ہیں اور مدرسہ کہہ کے اسکول اور کالج میں فرق کر رہے ہوتے ہیں، یہ اقبال کی اصطلاح ہے، فلسفیوں کی اصطلاحیں ہوتی ہیں، شعراء کی تراکیب ہوتی ہیں۔ غامدی صاحب کی سنت کی اصطلاح یہ ان کی اصطلاح ہے، جیسے انہوں نے بتایا قرآن میں یہ لفظ اس طرح نہیں آیا، یہ ان کی اصطلاح ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اصطلاح ہر متکلم کو اختیار ہے کہ وہ اپنی اصطلاح بنا لے، اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے نا، یہ تو ہے ہی لینگویج، تو ہے ہی وضع بھائی، تو ایک متکلم کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ کیا کرے۔ تو ہمارے اصولیین کہتے ہیں کہ لفظ صلاۃ جو ہے یہ اصل میں یہ شرعی عرف ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شرعی، جہاد ہے، اسی طرح ربا ہے وغیرہ وغیرہ، کہ ان کا بیان میں عربی لغت کی کتاب کھول کے نہیں جان سکتا، ان کا معنی کہ متکلم نے یہ لفظ بول کے کیا چیز مراد لی تھی یہ اس سے نہیں جان سکتا کہ عرب کیا کرتے تھے۔ بھائی عرب تو قرآن میں آیا وہ تالیاں بجاتے تھے، وما کان صلاتہم عند البیت الا ہے نا، تو یہ وہاں سے نہیں پتہ لگے عرب کیا کرتے تھے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام نے جو تشریح فرمائی ہے یہ وہ چیز ہے۔ اچھا، جب ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی کہ اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں ایسے الفاظ آئے ہیں جو شارع کا گویا پرائیویٹ وہ ہے اصطلاح ہے، تو معتزلہ وغیرہ جو تھے ان کے ہاں یہ بحث اصول فقہ میں مل جائے گی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو قرآن کی ابانت کے خلاف ہے، ابانت کلام کے خلاف ہے، کہ ایسی زبان استعمال کی جائے جو مبین نہ ہو، جس کو سن کے مخاطب کو بات، اور اب وہ میں جا کے سنت سے یا کسی اور تھرڈ تھوڑا ویٹ کیا جائے، یعنی بعد میں بتائی جائے، تو وہ اس پر اعتراض کرتے تھے یہ تو ایسا ہی کلام ہے کہ جیسے میں کسی فارسی سمجھنے والے سے انگریزی بولتا رہوں، بے معنی کلام کر رہا ہوں، گویا خدا تم یہ کہہ رہے ہو کہ بے معنی باتیں کرتا ہے اپنے کلام میں کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو یہاں سے ہمارے ہاں ایک بحث پیدا ہوئی جس کو کہتے ہیں تاخیر بیان کی بحث. اصول فقہ میں چوٹی کی بحث ہے تاخیر بیان کی, ہر اصول فقہ کی کتاب میں چیپٹر میں لکھا ہوا ہے. تاخیر بیان کی بحث یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے کہ متکلم ایک ایسا لفظ بول دے اور مخاطب ایک ایسا لفظ سنے کہ جس کو سن کے فوری طور پر اس کے سارے مفاہیم اس کو واضح نہ ہوں, یعنی وہ مشترک لفظ ہو یا مجمل لفظ ہو, اور پھر بعد میں متکلم کیا کرے کہ میری مراد اس سے یہ ہے. تو معتزلہ وغیرہ کہتے تھے کہ بعض, سارے نہیں, بعض وہ کہتے تھے یہ جائز, تاخیر البیان جائز نہیں ہونی چاہیے, یہ ابانت کلام کے خلاف ہے. یہی باتیں اب کی جاتی ہیں, قرآن مبین ہے, قرآن حاکم ہے, قرآن میزان ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے جی. ہمارے ہاں جب یہ بحث پیدا ہوئی کہ تاخیر بیان جائز نہیں, تو دو فرق کیے جاتے ہیں. ایک ہے تاخیر بیان ان وقت الخطاب, اور ایک ہے تاخیر بیان ان وقت الحاجہ. تاخیر بیان ان وقت الخطاب کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جب میں نے جملہ بولا, کسی کو میں نے کہا کہ جاؤ تم وہاں جاؤ, تمہیں کل ایک کام کرنا ہے, تمہیں وہاں لیٹر مل جائے گا, تو سننے والے کو فوراً کیا سمجھ میں آ گیا کہ اس کی ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے, اس کے باس نے اس کو لگا دیا کہ کہیں جانا ہے اس نے. ٹھیک ہے, یہ تو بات تو سمجھ میں آ گئی, لیکن کرنا کیا ہے؟ یا ایک استاد طلباء کو بولو یہ تم نے کل نہ ایک اسائنمنٹ جمع کرانی ہے, نہ کہ تمہیں فیل کروں گا, تو ان کو سمجھ میں آ گیا انہوں نے کوئی کل تک کرنا ہے. اب اگر کل گزر جائے اور وہ بتانے والا بتائے نا کیا کام کرنا ہے, تو اب آپ اس پہ اعتراض کریں گے. لیکن اگر وہ شام تک بتا دے, عمیر صاحب اپنے اسٹاف کو کہیں کہ تم نے نا ابھی کھانا کوئی چیز کھلانی ہے لوگوں کو شام کو 7 بجے, تو اور وہ یہ نہ بتائیں فوری طور پہ کیا مینیو ہے, تو وہ انہوں نے الرٹ کر دیا, الرٹ میں بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں. تو اس میں کیا قباحت ہے اگر وہ ان کو 7 بجے سے پہلے بتا دیں کہ وہ کام کر سکیں؟ تو اس کو کہتے ہیں تاخیر بیان جائز ہے وقت حاجت تک. وقت حاجت کا مطلب وہ وقت ہے کہ جب اس بندے نے اس حکم پر عمل کرنا ہے, اس پہ وقت آ گیا ہے کہ وہ اس واجب کو ادا کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت تک بھی نہیں بتایا گیا تو اب یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی, کہ گویا متکلم نے اس کے اوپر ایک حکم تو واجب کر دیا ہے, لیکن اس کو یہ بتایا نہیں کہ عمل کیسے کرنا ہے, کیونکہ مجمل ہوتا ہی وہ ہے جس پہ عمل, جس کے ظاہر پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا یہاں تک کہ بیان لایا جائے. تو اس لیے ہمارے ہاں یہ بات کہی گئی کہ یہ کوئی وقعی اعتراض نہیں ہے کہ تاخیر بیان جائز نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک ہی سیشن میں آپ کو بیٹھ کے قرآن پڑھا دوں نا, تو بھی اس میں بیچ میں گیپ ہوگا کہ جہاں مجھے بعد میں جا کے پتہ لگے گا اچھا وہ دوسری صورت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. 10 آیتوں کے بعد بھی اگر کوئی بات آئے گی تو پچھلی آیت میں جو مجمل گزرا ہوگا پھر اس میں وقت کا گیپ تو آ ہی جائے گا. تو یہ تو وہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر قرآن اس طرح سے نازل کرتے کہ ہر شخص کے قلب میں نا ایک ساتھ ہی سارا علم پیدا کر دیتے, پھر اس کو بیک سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے بھائی ہم سے لینگویج میں کلام کیا ہے, اینڈ دیٹ از ہاؤ لینگویج از. تو ہمارے اصولیین کا کہنا ہے, اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ کہنا کہ مجمل ایک ایسا بیان ہے جو گویا انگریزی والے سے فارسی بول دو, کہتے ہیں بے معنی بات ہے, ایسے نہیں ہوتا. وہاں پر اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, کچھ پہلوؤں سے سمجھ نہیں آتی, کچھ سے آ جاتی ہے. تو یہ اس میں کہے کا اعتراض. اور بامانہ کلام کی یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ سب کچھ فوری طور پہ بتایا جائے. تو اس لیے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی حکم مجمل آئے تو سنت سے یا اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی چیز اس میں ایڈ آن. آپ دیکھیں یہاں ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھیں, مجمل کا بیان اگر میں خبر واحد سے لوں تو کوئی اس پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ نے ایک ضمنی چیز سے حکم لے لیا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نہیں کہہ سکتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آیت جس پہلو سے مجمل تھی اس میں کوئی حکم ثابت ہوا ہی نہیں تھا, اس پہلو سے وہ دلیل کسی حکم پر تھی ہی نہیں. مجمل تو وہ ہے جو دو جانب میرے رجحان کو کیا کرتی ہے, علمی طور پر برابر چھوڑ دیتی ہے. تو بھائی آیت جس پہلو سے مجمل تھی, اگر حدیث اس پہلو سے آ کر کوئی چیز بتا دے تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تم نے ایک ضمنی دلیل سے قطعی دلیل میں کچھ ایڈ کر دیا؟ وہ کہیں گے ہوش کے ناخن لو, وہ تو مجمل ہے. اور مجمل لنگوسٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ وہ کلام تھا جس کے اندر یہ مثلا قرآن میں آیا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چور اور چورنیوں کے کیا کرو. اب یہ آیت اس میں بالکل واضح ہے کہ چوروں کو کوئی سزا دینی ہے ہاتھ کاٹنے کی. کتنی مقدار پر آیت میں لکھا ہے؟ تو حنفی کہتے ہیں کہ یہ آیت اس پہلو سے کیا ہے. اب اگر اللہ کے رسول فرمائیں کہ مثال کے طور پر اتنی مقدار اگر کوئی چوری کرے نا تو اب اس کی سزا دینی ہے, آپ یہ کہیں گے قرآن ایک قطعی چیز تھی اس کے اوپر کیا کر دیا ہے,
بھائی ہم وہ اصولیین کہیں گے کیا ہو گیا یہ مبالغہ انگیز کر کے قطعی قطعی نہ کہو، یہ بتاؤ کہ اس آیت میں وہ کون سا لفظ ہے جس سے قطعی طور پہ پتہ لگا کہ اتنی مقدار، مثلا اگر آیت یوں آتی نا جیسے ثلاثۃ قروء تھا، اگر آیت میں آیا ہوتا کہ 10 درہم چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹو مثال کے طور پہ، اور پھر میں کہتا بھائی میں حدیث سے کہوں گا 2 والے سے کاٹو، تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یار یہ تو آیت میں لکھا ہوا ہے، یا مثال کے طور پہ ثلاثۃ قروء آیا نا اور میں حدیث سے کہوں نہیں 1 قروء، تو پھر آپ میرے سامنے سوال لا سکتے ہیں کہ یار ثلاثہ لفظ کو تم نے وائلیٹ کر دیا، اس کی دلالت کو، کتنی مقدار پہ چور کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں، آیت میں تو اس پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر حدیث سے کوئی چیز لی جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے قرآن کے اوپر کوئی ایسا اضافہ کر دیا جو قرآن کے خلاف ہے، ظاہر نہیں کہہ سکتے، یہ خطابی باتیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے حنفی سسٹم میں بھی ایون خبر واحد سے مجمل کا بیان تفسیر جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ مجمل وہ ہے جو جس میں گمان غالب کا فائدہ دینے کا بھی صلاحیت نہیں ہوتی۔ خبر واحد سے گمان غالب کا فائدہ، تو گمان غالب اولا ہو گیا نا دلیل کی۔ یہ دیکھیں قرآن حدیث کی بحث نہیں ہے، لینگویج کی بحث ہے کہ ایک دلیل دوسرے سے اولا، اس پہ عمل کرو، بس ختم ہو گئی بات، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ یہ ہے بیان تفسیر۔ اچھا اب غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں یہ جو اعتراض معتزلہ وغیرہ کے ہاں ذہن میں تھا، انہوں نے اصل میں یہ جب کہتے ہیں نا کہ سنت پہلے تھی، تو اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن میں کوئی مجمل مفتقر الی البیان نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ گویا قرآن جب نازل ہوا تو وہ سامعین کے لیے ایکسپلیسٹ بات معلوم تھی کہ یہ چیز ہے صلاۃ جو اللہ کے رسول ادا کر رہے ہیں، یہ وہ حج ہے جو معلوم ہے، جو ڈیفائنڈ ہے۔ گویا قرآن میں کوئی ایسا لفظ نہیں آیا جو اپنے معنی کا مدلول بتانے میں واضح نہیں تھا، کنفیوز ہے، مطلب 15 دن اب میں انتظار کرتا رہوں، گویا وہ نا اس طرح کر کے یہ بات کرنے کی 15 دن ابھی انتظار ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی علمی باتیں نہیں ہیں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، مطلب لیونگ سوسائٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے، کلام ایسے ہی ہوتا ہے، جب اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، وہ عمل کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے آیت نازل ہو گئی صحابہ بیٹھے ہوئے اور ایک بورڈ لگا ہوا ہے آ رہا ہے، ایسے نہیں ہوتا بھائی، لینگویج ایسے فنکشن نہیں کرتی۔ تو قرآن کو انسانی زبان میں جب آپ سمجھیں گے نا کہ یہ انسانوں کی زبان میں آیا اور انسانوں کی زبان مجملات پر مشتمل ہے۔ آپ دیکھیں سب سے بڑی دلیل ہماری یہ ہے، متشابہات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی چیز کو ماننے کا مکلف بنایا ہے یا نہیں بنایا جس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی صفات کے بارے میں ید ہے، عین ہے، کیا ہم جانتے ہیں حقائق ان کے؟ ہم پھر بھی کہتے ہیں ان پر ایمان رکھنا واجب ہے۔ آپ کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ نے ہمارے ہم ایسی زبان میں بات کی جس کا ہمیں مطلب ہی سمجھ نہیں آ رہا، تو یہ کوئی اعتراض کسی زبان میں نہیں کیا۔ بامعنی کلام جیسے میں نے کہا اتنا شرط کافی ہے کہ اس سے کوئی حکم میرے لیے ثابت ہو۔ تو متشابہات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ماننا کہ ان کے معنی اللہ کو معلوم ہیں، اگرچہ مجھے معلوم، تو یہ میری یہ تکلیف ہے اس پہ بھی میں یہ مانوں، اس سے بھی یہ حکم شرعی میرے لیے ثابت ہو گیا ہے، تو وہ بھی کوئی بے معنی کلام نہیں ہے۔ اور کوئی متکلم پر کوئی واجب نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ میرے لیے بتاتا رہے، ہر چیز میں جو بتائے، یہ کوئی واجب نہیں ہے اس کی۔ قرآن سارے کائنات کے راز سے پردہ ہٹانے کے لیے نہیں آیا، مجھ پر کس چیز کی شرعی تکلیف ہے یہ بتانے کے لیے آیا۔ تو جتنی ضرورت تھی، آپ مجھے بتائیں قرآن مجید میں آیا حضرت آدم علیہ السلام نے ایک شجرہ سے کھایا تھا، وہ کیا تھا شجرہ؟ آپ مجھے رکھ کے بتا سکتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو بچے کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کئی الفاظ قرآن ان میں لایا ہے، مضغہ ہے، علقہ ہے، آخر میں کیا کہا ہے جا کے؟ ثم انشأناہ خلقا، کیا ہے یہ خلقن آخر؟ انگلی رکھ کے بتا دیں گے یہ چیز ہے۔ اولم یروا ان السماوات والارض کانتا، یہ رتقن کیا ہے؟ انگلی رکھ کے بتا دیں گے یہ ہے، اللہ نے اس کا مکلف بنا دیا، یہ مانو نہیں مانو گے تو جہنم میں ڈالوں گا، رکھ سکتے ہیں آپ انگلی؟ تو ہمارے ہاں یہ بحث ہوئی کہ کیا نبی علیہ السلام کے بعد قرآن میں کوئی چیز مجمل رہ گئی ہے؟ اصولیین میں نے کہا بال کی کھال اتارتے ہیں، چھوڑتے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں چھوڑا ہوا انہوں نے۔ یہ بحث ہوئی کیا نبی علیہ السلام کے بعد کوئی چیز قرآن میں مجمل رہ گئی؟ امام جوینی کا جو جواب ہے نا وہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یعنی ان کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم مجمل کہہ کس کو رہے ہو؟ اگر تو مجمل کا مطلب ہے کہ میرے علم کی گرفت میں اس کی پوری حقیقت نہیں آئی، تو ایسے تو بہت ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ اور اگر مجمل کا مطلب وہ ہے کہ جس کی تکلیف تو مجھ پر واجب ہو گئی لیکن اس کی تفصیل ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی مجمل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ڈیفینیشنلی غلط ہے،
یہ کانٹرڈکشن ان ٹرم ہے، کیونکہ تفصیل بقدر تفصیل ہے، تکلیف بقدر، جس کی تفصیل نہیں بتائی اس کی تکلیف ہی نہیں ہے۔ شجرہ آدم علیہ السلام نے کسی شجر سے کھایا تھا، بس اتنا ماننا واجب ہے، اس کے بعد وہ شجر کیا تھا یہ اس کے اوپر کسی کی تکفیر نہیں کریں گے ہم۔ رتق اللہ تعالیٰ کے جو لفظ بولا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے، بس یہاں تک کافی ہے۔ اب میں کہوں رت کا مطلب یہ بگ بینگ ہے، یہ کسی کے اوپر واجب نہیں کر سکتا میں کہوں گا ہاں احتمالات ہیں، ہو سکتا ہے ہو، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ڈینائی بھی نہیں کر رہے، لیکن واجب نہیں کہا جا سکتا۔ شارع کا کوئی ایسا بیان نہیں آ گیا جیسے صلاۃ کا بیان آ گیا ہے، تواتر سے پہنچ گیا میرے پاس۔ آ رہی ہے نا بات سمجھ میں؟